ملک شام کا بادشاہ طاہر بڑا ظالم اور بے رحم تھا۔ اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرتا تو وہ یا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتا یا تو اس کی آنکھیں چھین لیتا۔ تمام رعایا طاہر بادشاہ سے دل میں نفرت کرتی تھی۔ طاہر بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، اذلان جو بہت ہی شفاق اور بے رحم تھا، بالکل اپنے باپ جیسا۔ اسے شکار کرنا بہت پسند تھا۔ اکثر وہ جنگلوں میں جا کر ہرن اور گلہریوں وغیرہ کا شکار کرتا تھا۔ ایک دن وہ میلان جنگل میں شکار کرنے کے لیے اپنے محافظوں کے ساتھ گیا۔ اسے وہاں ایک خوبصورت ہرن دکھا، جسے دیکھ کر وہ شکار کے لیے اپنی کمان سے تیر نکالنے ہی لگا تھا کہ وہ ہرن ان کی نظروں سے دور چلا گیا، جس پر شہزادہ اذلان کو بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر اپنے تمام سپاہیوں کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ بیچارے سپاہی تو حیران تھے کہ آخر ہماری غلطی کیا ہے۔ وہ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ شہزادہ اذلان نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ، میرے لیے وہ ہرن کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ یہ کہہ کر شہزادہ اذلان جھنجھل جھیل کی پاس گیا کہ اتنے میں اسے وہی ہرن دکھا جو سکون سے گھاس پر بیٹھا تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر شہزادے نے اس پر تیر برسائے، مگر ہرن نے چھلانگ لگا دی۔ ایسے ہی کئی بار تیر خطا گئے۔ وہ ہرن زور زور سے ہنسا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ خوف زدہ ہو گیا اور کانپنے لگا۔ شہزادے نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ہرن نے زور سے قہقہا لگایا اور پھر کہا، میں کوڈو بھوت ہوں اور تمہیں میں مارنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر بھوت نے شہزادے کے دونوں ہاتھ چبا ڈالے اور اسے اڑا کر محل میں پٹخ دیا اور کہا، تمہارے ہاتھ اس لیے کھائے کہ تم لوگوں کے ہاتھ کاٹ ڈالتے ہو، لوگوں پہ ظلم کرتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو شور کرنا شروع کر دیا، پاگلوں کی طرح سب کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک سپاہی پیچھے سے آیا اور اس نے بادشاہ کو خنجر مار دیا اور بادشاہ وہیں پہ تڑپ کے مر گیا۔ ایسے ایک ظالم بادشاہ کی موت ہوئی اور شہزادہ 15 دن بعد ہوش میں آیا اور اپنی غلطی کی پوری سلطنت سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ بہترین بادشاہ بنے گا۔ کہتے ہیں پھر اس شہزادے نے بہت اچھی اور انصاف والی حکومت کی۔